پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری اس وقت بہت پریشر میں محسوس ہوتی ہے، چونکہ جو انٹرنل ایشوز تھے وہ ابھی حل نہیں ہو سکے تھے کہ اب ایکسٹرنل پرابلمز نے بھی، ایکسٹرنل فیکٹرز نے بھی اس انڈسٹری کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کے حالات کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری بھی متاثر ہوئی ہے، چونکہ کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ جب آئل پرائسز مہنگی ہوں گی تو بجلی کی پرائس بھی بڑھ جائے گی، اوور آل کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، پالیسی ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہیں، ریفنڈز کی ٹائم پر پیمنٹس کا ایشو، جو ٹیکس کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر اس انڈسٹری کے لیے موجود ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اس انڈسٹری کو گرو کرنا کتنا مشکل اور چیلنجنگ ہو جائے گا، جو ایگزسٹنگ مارکیٹس ہیں ان کو بچانا اور پھر نئی مارکیٹس کو کیپچر کرنا کتنا مشکل یا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کامران ارشد صاحب چیئرمین ہیں ایپٹیما کے۔ کامران صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ ابھی جو کاسٹ بڑھ رہی ہے یہ آپ کی خاص طور پر ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ کے ٹیکسٹائل کے کتنا ہٹ کر رہی ہے، اور پھر جو دیگر پالیسی ایشوز ہیں وہ تو ظاہر ہے پہلے سے موجود تھے، لیکن یہ موجودہ صورتحال نے کتنا نقصان پہنچایا ہے ابھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ رہا ہوں سر کہ ہماری آلریڈی پورے خطے کے باقی ممالک بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ویتنام کے مقابلے میں ہمارا بجلی کا نرخ بھی زیادہ تھا، ہمارا گیس کا نرخ بھی زیادہ تھا، ہمارا ٹیکسیشن کا نظام بھی ایڈورس اینڈ ریٹ بھی زیادہ تھا، پھر اوپر سے انٹرسٹ ریٹ ہمارا پہلی 10.5% فائبر ریجن کے باقی سارے سینٹرل بینک ریٹ سے زیادہ تھا۔ تو یہ جو کل انہوں نے 100 بیسس پوائنٹ بڑھا کے اس کو 10.5 سے 11.5 کیا، یہ ہمیں مزید امپیکٹ کرے گا۔ پھر رہی صحیح کسر، یہ جو ایک مشرق وسطیٰ کی جو جنگ تھی اس کے جو اثرات پاکستان پہ مرتب ہو رہے ہیں ان ٹرمز آف پیٹرول، ڈیزل، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اس چیزیں ہمیں اور مزید متاثر کرنا ہے اور نیگیٹیولی افیکٹ کرنا ہے۔ تو پہلے ہی کانفیڈنس بزنس کا لوز ہو رہا تھا، شیک ہو رہا تھا۔ صرف ایک آپ کی ٹیکسٹائل کی صنعت تھی جو اس سال کے مالی 8 مہینوں میں اپنی ایکسپورٹ برقرار رکھ رہی تھی، لیکن اب وہ بھی نیچے جانا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سپلائی ڈسرپشنز آ رہی ہیں، لاجسٹک چین ڈسرپشن آ رہی ہے۔ تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سر ایکسپورٹ برقرار رکھنا پچھلے سال جتنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو کامران صاحب جو ہمارے بڑے گروپس ہیں ٹیکسٹائل کے جن کے ملٹیپل بزنسز ہیں، شاید وہ تو یہ مشکل وقت برداشت کر جائیں، لیکن جو چھوٹے بزنس والے ہیں جو صرف ٹیکسٹائل پر ہی ریلائی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اس وقت کتنا یہ مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے پھر ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے اس وقت کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو جو کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے نا وہ ٹاپ کے 10 یا 15 کمپنیوں پہ بیس نہیں کیا جانا چاہیے، وہ پورے سیکٹر کی وائبلٹی پہ بیس کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ جو اس میں اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہوتی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خالی آپ 10 یا 15 20 بڑے گروپس جن کے ڈائیورسفائڈ بزنس انٹرسٹ ہیں ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک طرف تو دیکھتی ہے فرٹیلائزر پلانٹس، سیمنٹ پلانٹس، آٹو موبائل پلانٹس، بینکس کی ان کے نفع ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جو آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ارننگ انڈسٹری ہے جو کہ ٹیکسٹائل ہے، اور وہ 55 سے 57% آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ کا حصہ ہے، اس کی وہ نقصان میں ہے، اس کی پروفٹیبلٹی شرنک ہو رہی ہے یا اسمال میڈیم نقصان میں ہے۔ بہت ساری آپ کی صنعت بند ہو چکی ہے، مزید بند ہونے کے دہانے پہ ہے۔ اس کا کوانٹیٹیو ایویڈنس آپ کو اس چیز سے ملتا ہے کہ آپ اس صنعت کو اب گیس نہیں مل رہی ہے، گیس بہت مہنگی کر دی گئی ہے تاکہ گرڈ کو ترجیح دی جائے۔ گرڈ پہ آف ٹیک کے نمبر وہ بھی ریڈیوس ہو گئے ہیں، پچھلے سال کی نسبت گرڈ کی آف ٹیک بھی ریڈیوس ہو گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے سولر لگا لیے اپنی مدد آپ کے تحت۔ لیکن اب سر مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں مینٹین ہوگی، سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں، یہ آبیان ہرمز کے بلاکیڈ کی وجہ سے بھی، اور دنیا بھر میں بہت سارے سپلائرز فورس میجور انووک کر رہے ہیں، تو جو چیزیں پاکستان آنی ہیں وہ نہیں جا سکیں گی، اور جو ہماری ایک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اب کنٹری سے کراچی پورٹ یا کراچی پورٹ سے باقی ملک میں وہ سبسٹینشلی بڑھ چکی ہے، سی فریٹ بڑھ چکے ہیں، ایئر فریٹ بڑھ چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے سر اس سے کافی ہماری بزنس کمیونٹی، انڈسٹریلسٹ طبقہ، ان کو سیٹ بیک آنے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ لیدر ہے، چاہے وہ سپورٹنگ گڈز ہے، چاہے وہ آپ کی گارمنٹ انڈسٹری ہے، وہ مزید سیٹ بیک آنے ہیں۔ گورنمنٹ ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر رہی، پھر اوپر سے جو FBR کی منفی پالیسیز ہیں، اینڈ کسی کو کسی وقت ریڈ کر کے اریسٹ کر لیں،
शक के बेसिस पे मुझे लग रहा है सर ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मनफी असर आएगा बिजनेस को। तो कामन साहब, ये मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको तो अभी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के थोड़ी ये प्रोलॉन्ग होगी, चूँकि सेकंड फेज़ डायलॉग का हो ही नहीं सका, अभी वहाँ कामयाबी के इम्कानात तो थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में ये हालात मज़ीद कितने चैलेंजिंग हो जाएंगे, चूँकि एक्सपोर्ट तो हमारी डिस्टर्ब है, जो हमारा रॉ मटेरियल इम्पोर्ट की सूरत में आता है वो भी फिर उसमें भी थोड़ी सी कमी या लिमिटेशंस हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, वो भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। आपका पॉलिएस्टर मोस्टली चाइना से या ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, फार ईस्ट की कंट्रीज से। वो कई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कैंसिल हुए हैं फोर्स मेजोर इन्वोक करके, या शिपमेंट डिले हो रही हैं या आ ही नहीं रही। इसी तरह जो आपकी अपनी मकामी कॉटन है वो भी एक रिकॉर्ड लो फसल हुई है इस दफा, 5.7 मिलियन बेल्स की। वो भी कुछ 7-8 मिलियन बेल इंपोर्ट होनी है, वो उसमें भी ताखीर आएगी। तो आपने सनत चलानी किस तरह, फिलहाल हमारी समझ से बाहर है। और कॉटन की तरफ कोई किसी की तरजीह भी नहीं है इसको रिवाइव करने की, जो कि आज से सन 2012-13 में कुछ तकरीबन पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड हदफ 14.3 मिलियन बेल का हासिल किया था। वो पिछले 2 साल से स्टैगनेट करके 5.6 मिलियन बेल के रिकॉर्ड लो पे चली गई है। तो हमारा जिम्मेदार भी सर तंग है, फिर जिम्मेदार भी मजबूर होगा कि वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए। तो मुझे सर लॉन्ग टर्म में ना, अनलेस गवर्नमेंट कोई बड़े हंगामी बेसिस पे बिजनेस कम्युनिटी एंड एप्टमा जैसी एसोसिएशंस के साथ बैठ के उनकी प्रॉपरली सुने एंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, मुझे नहीं लग रहा सर ये इस मुल्क में कोई सनत का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अनलेस फेडरल गवर्नमेंट इसको कोई प्रायोरिटी बेसिस पे इमरजेंसी स्टेप्स लेके बहाली की तरफ चीजों को लेके जाए और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।